بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ 10 محرم الحرام کی رات کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی لاش کا حفاظت کرنے والا شیر اللہ نے کیسے مقرر کر دیا۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ان کی لاشیں میدان کربلا میں بے کفن پڑی تھیں۔ اسی رات جب شام کی فوجیوں نے کربلا کا میدان خالی کر دیا، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ روایت ہے کہ ایک شیر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آ کر حفاظت شروع کر دی۔ یہ شیر لوگوں کی نظروں سے بہت دور رہتا تھا اور جب کوئی لاش کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ غراتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ شیر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کے لیے شیر کو مقرر کیا تھا۔ یہ واقعہ اس شیر کی وفاداری اور امام حسین علیہ السلام کی مقام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو الحارث کون تھا اور کیسے کربلا میں پہنچا؟ ابو الحارث کا اصل نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کا شمار اسلام کے بڑے شہداء میں ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ابو الحارث کا ذکر سے مراد امام حسین علیہ السلام کے ایک مخلص ساتھی کی طرف اشارہ ہے۔ ابو الحارث ایک مومن، بہادر اور دین کی خدمت کے لیے وقف شخصیت تھے۔ جب انہوں نے کربلا کے واقعے کی خبر سنی تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے۔ راستے میں انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے ایمان کی طاقت اور امام حسین علیہ السلام کی محبت نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ کربلا کے میدان میں پہنچ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لڑائی میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی کو امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی حمایت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ دو واقعات امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے وفادار ساتھیوں کے قربانیوں اور وفاداری کی داستانیں ہیں، جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنا اور ان کی یاد تازہ کرنا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور اسلام کی حقانیت کی یاد دلاتا ہے۔